السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے ظاہری و باطنی امور فطرت، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائیو، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور رب کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ وہ اعمال بجا لائیں جسے وہ پسند کرتا اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا اور فطرت کو تا حیات باقی رکھنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد وہ مستقیم خلقت و طبیعت اور سیدھا طریقہ جس پر اللہ نے پیدا کیا کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کا حق ادا کرے۔ یہی وہ قدیم طریقہ ہے جس پر تمام انبیاء قائم رہے۔ لہٰذا ہر بچہ پیدا ہونے والا، خواہ وہ کسی رنگ و نسل کا ہو، کسی ملک و مذہب کی طرف منسوب ہو، پیدا ہوتے وقت اللہ کو پہچاننے والا اور اس کا حق شناس ہوتا ہے۔ اگر اسی خلقت پر باقی رہا اور اسی کی حفاظت کا حکم بھی وارد ہے تو وہ رب کی توحید پر باقی رہے گا، شرک نہیں کر سکتا۔ اس پر انبیاء علیہ السلام گامزن رہے اور اس کی دعوت دیتے رہے۔ یہی وہ باطنی فطرت ہے جس پر قائم ہونے کے سبب دونوں جہاں کی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ باطنی فطرت ہی توحید باری تعالی ہے۔ لہٰذا جو توحید پر ثابت قدم رہا اس نے فطرت کی حفاظت کی، اور جس نے شرک و کفر میں ٹمکٹوئیا مارا اس نے فطرت کو تباہ کر لیا۔ فطرت کو بگاڑنے والے امور میں منحرف گر اور سماج ہے جسے شیطان اپنا اعلی کار بناتا ہے۔ اس کو واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، پس تو یکسو ہو کر دین پر ثابت قدم رہ۔ یہی وہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ فطرت پر باقی رہنے والا توحید خالص کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، ایک اللہ کی عبادت سے اپنی زندگی کو نور بخشتا ہے، اللہ کا غلام بن کر رہتا ہے، اسی اللہ کا رخ کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی طرف پلٹتا ہے، اسی کو سجدہ ریز ہوتا اور اسی سے مانگنے والا ہوتا ہے، اسی سے محبت کرنے والا اور اسی سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اسی سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ اس طرح ہے تو اس نے فطرت باطنی کی حفاظت کی، ورنہ بصورت دیگر اس کا دل شیطان کا آماج گاہ بن جاتا ہے۔ وہ جسے پاتا ہے اپنے آپ کو اس کا غلام بنا لیتا ہے، جس کے سامنے چاہتا ہے سر ٹیکتا اور مانگتا ہے، اسی کے لیے اپنے سارے اعمال پیش کرتا ہے، پھر اس کا تعلق اللہ سے باقی نہیں رہتا۔ جی، ظاہری فطری امور کئی اعمال کو شامل ہیں جن کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، 10 کام فطرت سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 مونچھیں پست کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 ناک میں پانی چڑھا کر صاف کرنا، نمبر 5 ناخن کاٹنا، نمبر 6 ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی جوڑوں کو دھونا، نمبر 7 بغلوں کے بال اکھیڑنا، نمبر 8 زیر ناف بال موڑنا، نمبر 9 شرمگاہ کو دھونا۔ راوی 10ویں چیز بھول گئے، امید کہ وہ کلی کرنا ہے، رواہ مسلم۔ مسلمانوں، امور فطرت میں سے نمبر 1 ختنہ کرنا ہے۔ ختنہ لڑکوں کے لیے واجب ہے، اس کا وقت متعین نہیں، لیکن بچپن میں کرنا افضل ہے۔ سنت 7ویں دن ہے۔ ختنہ بہت سی بیماریوں اور انفیکشن سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2 شرمگاہ کو دھونا۔ آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کو پیشاب اور پاخانہ کے بعد پانی سے دھونا واجب ہے تاکہ گندگی کا ازالہ ہو سکے۔ اسی طرح جب منی، مزی اور ودی کا خروج ہو تو شرمگاہ کو پانی سے دھونا ضروری ہے۔ نمبر 3 مسواک۔ یہ بھی ایک عظیم سنت ہے جسے بہت سے لوگوں نے چھوڑا اور اس سے منہ موڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر یہ بات شاق نہ گزرتی تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا، رواہ البخاری۔ ایک روایت میں ہے، ہر نماز کے وقت، رواہ مسلم۔ مسواک ہر وقت کرنا چاہیے، بالخصوص وضو سے قبل، نماز کے وقت، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، کھانے کے بعد، منہ کا مزہ بدلتے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا سبب ہے۔
نمبر 4، ناخن کاٹنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں ناخن کے زائد حصے کو کاٹنا تاکہ گندگی جمع نہ ہو۔ ہائے افسوس، ناخن بڑھانا اب مرد و عورت، لڑکے اور لڑکیوں میں فیشن ہو چلا ہے، جو سراپا گندگی ہے، خوبصورتی نہیں۔ اگر ناخن بڑھانے کا مقصد کفار و مشرکین کے مشابہت ہو تو حرام ہے۔ حفظ صحت کے لیے ناخن تراشنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، مونچھیں پست کرنا۔ اس سلسلے میں سنت سے 2 طریقے وارد ہیں: مونچھ پست کرنا یعنی ہونٹ پر آئے ہوئے بال کو کاٹنا، اور دوسرا مونچھ پست کرنے میں مبالغہ سے کام لینا جسے احفا کہا جاتا ہے، جیسے مشین و قینچی کے ذریعے بالکل چھوٹا و باریک کر لینا۔ نمبر 6، داڑھی بڑھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، داڑھی کو معاف کر دو اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عام صحابہ کرام سے کبھی بھی داڑھی موڑنا، کاٹنا اور خط بنانا ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، تو وہ داڑھی سے مزین تھے، لہٰذا حسن و جمال داڑھی رکھنے میں ہے، نہ کہ کلین شیو کرنے میں۔ نمبر 7 اور 8، شرمگاہ کے گرد بال موڑنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ اگر کسی کو تکلیف ہو تو کسی ذریعے سے بھی اسے صاف کر لے، مقصد حل ہو جائے گا۔ نمبر 9، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کی درمیانی جوڑوں کو دھونا۔ ہاتھ کی انگلیوں کی بناوٹ چھوٹی چھوٹی ہڈیوں سے ہے۔ ان ہڈیوں کے درمیان جوڑ ہیں۔ جب انسان ہاتھ پھیلاتا ہے تو چمڑے ان جوڑوں پر جمع ہو جاتے ہیں، تو بسا اوقات گندگی جمع ہو جاتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ انہیں دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ وضو اور غسل میں ان جوڑوں اور انگلیوں کے درمیانی حصوں کو دھونا ضروری ہے۔ نمبر 10، کلی اور ناک کی صفائی۔ وضو اور غسل دونوں میں منہ میں پانی ڈال کر دائیں بائیں ہلا کر پھینکنا ہے۔ اسی طرح جب ناک میں پانی ڈالیں تو ناک کے نرم حصے تک چڑھا کر ناک کی صفائی کریں۔ عام حالت میں بھی اس کا اہتمام ہو۔ جب منہ کا مزہ بدل جائے یا اس میں چکنائی باقی ہو یا منہ سے خون نکلے تو وضو کے علاوہ بھی کلی کرنا سنت ہے۔ اسی طرح عام حالت میں ناک میں جب گندگی، رینٹ جمع ہو جائے تو پانی داخل کر کے اسے جھاڑنا سنت ہے۔ دوستو، ذہن نشین رہے کہ یہ سنتیں مرد و عورت سبھی کے لیے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، مونچھ پست کرنے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال موڑنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت متعین کیا کہ ہم 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ بہت سے لوگ بغل کے بال، زیر ناف بال اور مونچھ بڑھا کر رکھتے ہیں، کئی ماہ گزر جاتے ہیں مگر انہیں کاٹنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ ہدایت سے نوازے۔ اللہ ہم سب کو ظاہری و باطنی ہر طرح کی صفائی کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کے گناہ بخش دے، ہمارے اموات کو بھی بخش دے اور سبھوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔